ٹیڈین السلام علیکم دوستو اور میں نے کہا تھا نا کہ جب رات کو آپ لوگ ہارر سٹوری یا کوئی ہارر مووی یا آپ کسی کو سنا رہے ہو یا آپ کو سنایا جا رہا ہے تو ضرور احتیاط کریں اور اسپیشل آیت الکرسی کا ورد تو ضرور کریں، کیونکہ دوستوں کہتے ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہو یا ان کو ایکسپوز کرتے ہو تو یا تو ان کو اچھا لگتا ہے یا ان کو اچھا نہیں لگتا، تو یہ آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ یہ میں کئی بار کہہ چکی ہوں، میں بار بار کہوں گی جب بھی میں رات کو سٹوری اپلوڈ کرتی ہوں، کیونکہ اس وقت میں رات کو سٹوری اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ہاں، یہ واقعہ میرے بھائی کا ہے اور اسی بات سے ریلیٹڈ ہے، اور میں اس پر کئی واقعات آپ لوگوں کو سنا چکی ہوں، کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے موویز اینڈ سٹوریز اینڈ ناولز اینڈ بہت ساری چیزوں میں یہ دیکھا ہوگا کہ رات کو اسی طرح یا مووی یا سٹوری جس میں بھی یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہارر مووی میں ہمیشہ آپ کو رات دکھایا جاتا ہے کہ رات کو اس نے ایک ہارر مووی دیکھی یا رات کو اس نے ایک ہارر سٹوری دیکھی یا اس نے ایک ہارر واقعے کے بارے میں سنا، تو آگے جا کے اس کے ساتھ بھی کچھ ہارر ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے دوستوں کہ یہ چیزیں رات کے ٹائم، دن کے ٹائم بھی، لیکن دن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہجوم میں ہوتے ہو، اس لیے زیادہ وہ آپ کو فوکس نہیں کرتے، لیکن رات کے ٹائم یہ اسپیشل آپ کو فوکس کرتے ہی جب آپ ایسی چیزوں میں انوالو ہوتے ہو۔ تو میرا بھائی کہتا ہے کہ سب گھر والے کہیں چلے گئے تھے تو میں گھر میں اکیلا تھا، تو مجھے ان دنوں میں ہارر موویز دیکھنا بہت پسند ہوتا تھا۔ تو ابھی میں ہارر مووی ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی۔ اب ان لوگوں نے رات کی ایک ایسی فنکشن تھی کہ مہندی میں گئے تھے ہمارے پورے گھر والے، تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے بتایا تھا کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو لگ سکتے ہیں نا، حالانکہ یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم جلدی آئیں گے تو جلدی میں 1-2 گھنٹے تو لگ سکتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ جیسے ہی گئے ابھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ باہر صحن میں کسی چیز کی آواز آئی۔ اب یہ رات کے 9-10 بجے تھے، یہ مہندی والے پروگرام تھوڑا لیٹ نائٹ شروع ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے باہر کھڑکی میں جھانکا اور دیکھا، سردیوں کا موسم تھا نا، تو میں نے جھانکا دیکھا کہ کوئی تو نہیں ہوگا کیونکہ گیٹ میں نے بند کیا ہوا ہے، لیکن کیا ہے، خیر مجھے کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ میں پھر بیٹھا اور میں ایول ڈیڈ فلم دیکھ رہا تھا۔ اب تو اس کے خیر بہت ساری نقل بھی آئے ہیں، لیکن جو اوریجنل والا تھا وہ کہتا ہے میں وہ دیکھ رہا تھا۔ تو پھر میں نے دروازہ کھولا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ بھئی کوئی نہ بھی ہے، تو میں نے دروازہ چونکہ بند کیا ہے تو پورے گھر سے بے خبر ہوں، کیا پتہ بلی ہوگی۔ ہمارے گھر میں ایک ڈوگی بھی تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس ڈوگی کو کھولا اور اس نے کہا میں بیٹھ گیا مووی دیکھنے۔ اب یہ ڈوگی ایک کونے میں جا کے کھڑا ہوتا تھا اور بہت بھونکتا تھا، اور پھر آ کے یعنی پوری مووی میں اس نے میری پوری مووی برباد کر دی، کیونکہ کتا بھونکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی آواز بہت بڑی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا میرے بھائی نے کہ مجھے کافی ڈسٹربنس ہو رہی تھی، تو میں نے کیا کیا کہ جا کے میں نے اس کو بار بار چپ کرانے کی کوشش کی، پھر اپنے پاس بلا کے نیچے زمین پہ بٹھایا اور اس کو جو ہے نا کھانے کے لیے کچھ دیا اور خود مووی میں مصروف ہوا۔ اب یہ کھانا بھی نہیں کھا رہا، کھانے کو دیکھ کر مجھے دیکھ کر اور پھر بھاگ کے وہی کونے میں جا کے کھڑا ہے اور بہت زیادہ بھونک رہا تھا۔ تو میں گیا اور میں نے کونے میں دیکھا تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں ایک گملہ پڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس گملے میں ایک چوہا مسلسل چلانگے لگا رہا ہے، کبھی اس میں چھوٹا سا پودا تھا تو کبھی اس پودے پر چڑھ جاتا تھا اور کبھی نیچے، تو میں نے اس کو بھگایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اسی چوہے کو دیکھ کر یہ کافی بھونک رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کتے کو میں نے واپس بلایا اور بٹھایا۔ اب تھوڑی دیر میں یہ دوبارہ گیا اور وہاں کھڑا ہوا، اب خاموشی سے کھڑا ہے اور جیسے اس کو کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے مووی سٹاپ کی اور میں اس کو دیکھنے لگا کیونکہ مجھے بھی تجسس ہوا، تھوڑا ڈر، تھوڑا خوف، تھوڑا ایکچوئل جیسے آپ کو اچانک یاد آ جاتا ہے نا حقیقت میں کہ بھئی جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں اس کو، کیونکہ میں ہارر فلم دیکھ رہا تھا، تو میں اس کو دیکھنے لگا اپنے کتے کو۔ اب میں اس کتے کو دیکھ رہا ہوں اور یہ اس کونے کو دیکھ رہا ہے اور اچانک یہ پیچھے ہٹا۔ پیچھے ہٹتے ہی ایسے کسی نے کچھ پھینکا اور میرا پورا وجود ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے باقاعدہ دیکھا کہ کسی نے
پھینکا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں بھاگ کے گیا اور لائٹس سارے آن کی اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں کسی نے مٹی پھینکی تھی، مٹی۔ حالانکہ ہمارا گھر پورا ٹائلز کا تھا اور جو گملے وملے تھے صرف اسی میں مٹی ہوتی تھی، لیکن وہ ایسی مٹی نہیں تھی کہ مطلب اس کو بندہ ہاتھ میں اٹھا کے یوں ریڈ کلر کی مٹی، وہ بلیک، وہ بالکل وہ بن گئی تھی نا جس سے ہم اکثر بچپن میں برتن وغیرہ بناتے تھے، وہ اس طرح کی مٹی بن جاتی ہے، گیلی، لیکن یہ خشک مٹی تھی، کسی نے پھینکی تھی۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگا، پھر میں نے سوچا شاید اوپر سے مطلب کسی نے پھینکی ہو، تو میں نے گیٹ کھولا اور اس جگہ پہ آ کے گلی میں اس کو دیکھنے لگا۔ گلی میں 2-3 لوگ بھی تھے جو کہ چل پھر رہے تھے، مطلب کوئی مسجد وغیرہ، کوئی ادھر ادھر اس طرح۔ تو میں نے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، پھر میں واپس آیا۔ اب اس جگہ جس جگہ سے مٹی پھینکی گئی تھی وہاں کوئی گھر بھی نہیں تھا کہ میں سوچوں کہ چلو ان کی چھت سے کسی نے گرائے ہوگی۔ خیر میں کافی ڈرنے لگا، میں نے مووی بالکل آف کی اور بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ ہوا کہ یہ کتا بھونک رہا ہے مسلسل، میں نے اس کو واپس بند کیا۔ پھر میرے دل میں کچھ آیا اور میں نے اپنی سیفٹی کے لیے اس کو پھر سے کھولا، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک بات بتاؤں دوستوں، یہ جو جانور ہوتے ہیں اور اسپیشل کتا، ان کو آپ کو پتہ ہے یہ ایک ریئلٹی ہے کہ جب کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو جانوروں کو سب سے پہلے فیل ہوتا ہے، وہ سب کچھ پہلے پتہ چلتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جنات بھی ہوتے ہیں، یہ جنات دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر زلزلہ وغیرہ ہونے والا ہو تو کہتے ہیں کہ جو کوے ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے، جیسے پالتو جانور بھی، جس میں مطلب آپ کے گھر میں اگر گائے ہے، کتا ہے، بیڑ بکریاں جو بھی ہے، مطلب ان کو پہلے پتہ، اور وہ شور شروع کرتا ہے اور پھر اس کی چند لمحے بعد خدا نخواستہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا بھائی کافی گھبرایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو کھولا اپنی سیفٹی کے لیے اور میں بیٹھ گیا۔ کبھی زندگی میں ہمارا کتا اتنا بے چین نہیں رہا، یہ باقاعدہ ڈر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی اس وقت پیچھے ہٹا نا اور اس پر کسی نے مٹی پھینکی، اس کے بعد ایسا فیل ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے پاس آ رہا ہے، یہ مسلسل پیچھے جا رہا تھا، پیچھے، ایون یہ کیاری میں گر گیا، پھر وہاں سے اٹھا، پھر دیوار سے ٹکرایا، لیکن یہ سامنے دیکھ رہا تھا، پیچھے بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، سامنے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی لمبا چیز اس کے آگے کھڑا ہے اور اس کو ڈرا رہا ہے۔ اور پھر جیسے ہم کتے کے اوپر اپنا اکثر پیار سے پاؤں یوں رکھتے ہیں تو وہ زمین پر ایسے لیٹ جاتا ہے نا، یہ ایسے لیٹ گئے جیسے اس پر کوئی پاؤں وغیرہ رکھ رہا ہے۔ تو میں کافی ڈر گیا، اس کی حرکتیں بہت عجیب تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دوستوں، میرا بھائی کہتا ہے کہ مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا جیسے گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، کبھی کسی جگہ سے کچھ گرتا تھا اسی رات، کبھی گملی جو ہوتی ہے نا، ہمارے گھر میں بہت گملے ہیں پودوں کے، ایلو ویرا کے، اس طرح ہم نے لگائے اپنے حساب سے، ہر ایک نے اپنی پسند کی چیز لگائی ہوئی ہے۔ میں نے ایلو ویرا لگائے تھے ان دنوں میں، تو وہ سارے کبھی ایک گرتی تھی، کبھی دوسری، نہ ہوا تھا نہ کچھ اور۔ خیر میرا بھائی بیچارہ جیسے کہ تیسے ٹائم گزارا اور پھر سب لوگ آ گئے مہندی سے۔ تو صبح جب ہم سب اٹھے نا تو وہ جو کتا تھا نا دوستو، وہ بیمار تھا اور وہ مسلسل رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے، لیکن اس کو تیز بخار ہوا تھا اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ شاید ڈرا ہوا ہے کسی چیز سے۔ آج تک دوستو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس چیز سے ڈرا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، another creature۔ اور اگر یہ کتا نہ ہوتا تو بھائی کہتے ہیں کہ شاید یہ مجھے ڈرا دیتے، لیکن چونکہ کتا تھا اس گھر میں اور پھر مجھے احساس دلایا اس کتے نے کہ کچھ ہے، تو پھر میں نے اپنا قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ شروع کی، جس سے اللہ نے میری حفاظت کی۔ لیکن اپنے کتے کے لیے وہ بہت پریشان تھا، اور یہ ایک سٹوری تھی، ریئل واقعہ، کوئی سٹوری یہ نہیں تھی، یہ ایک واقعہ تھا جو ہم سب پہ گزرا تھا، اور یعنی ہمارے بھائی پہ گزرا، لیکن کتے کی جو سچویشن کل پھر ہم نے دیکھی تو، اور میری ماں ایک عمر رسیدہ خاتون ہے دوستو، تو وہ اکثر ہمیں ڈانٹتی ہے کہ ایسا کچھ
कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, चुप करो ये वो, लेकिन वो भी बहुत सीरियस। सुबह जब उसने कुत्ता देखा ना, वो खुद उसके पास गया, हम सबको डांटा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही इसने जहाँ किसी मतलब कीड़े मकोड़े को, खौफनाक से कीड़े मकोड़े को देखा होगा इसने। वो जो बहुत सारे पाँव वाली चीज़ होती है ना ज़मीन पर जो रेंगती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, हम तो पश्तो में उसको जमज़ा कहते हैं, जमज़ा पश्तो में, और पता नहीं बाकी लोग क्या कहते हैं कि इसको 20 पाँव वाला वो भी कहा जाता है उर्दू में। तो उसके बहुत सारे पाँव थे। तो अम्मी ने कहा कि शायद ये पौधों और झाड़ियों में ये चीज़ इसने देखी, क्योंकि उसमें अक्सर होती थी वो चीज़ें। तो खैर जो भी था हो गया। तो अम्मी जब सुबह इसके पास गई ना और कुत्ते की हालत देखी, जो हम सब बहुत परेशान, तो अम्मी ने भी इस तरह कहा कि मुझे लगता है इसने कोई चीज़ देखी है, कोई मतलब कोई साया, कोई आई एम सो अफ्रेड, कोई साया, कोई शेडो वगैरह कुछ भी देखा है। और जब अम्मी ने कहा ना दोस्तों, अम्मी एक वाहिद वो है ना कि अगर उसने डन किया ना तो बस हमें खौफ और हिरास फैल गया, क्योंकि अम्मी को पता है कि अगर मैं डन करूँगी तो ये लोग डरेंगे, तो अम्मी हमें डांटे ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। तो जब अम्मी ने डन किया कि भाई ये तो बहुत डरा हुआ है, तो बस हम सब बहुत डरे और फिर बहुत डरते थे हम, और फिर मजाक मजाक में एक दूसरे को डराते थे। अब हम लोग चाय ज़्यादा पीते तो मेरा भाई कहता था जाओ भाई चाय लेकर आओ। तो हम क्या करते थे, एक बंदा किचन में जाता था, हमारा घर बहुत बड़ा है, सहन बहुत बड़ा है और हमारा किचन हमारे कमरों से बहुत दूर सहन में है। तो एक चुप चुप के जाता था और उसको खिड़की से देख रहा होता था उसको डराने के लिए। तो भाई मैं तो बहुत डरती हूँ, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं जाना, मेरे साथ कोई जाए। तो ये लोग इतने मतलब शरारती है कि एक बंदा मेरे साथ जा रहा था और फिर तीसरे बंदे को छुपके से इशारा करता, और वो कभी कुछ फेंकता है किचन में खिड़की से, कभी कुछ फेंकता है। हमारा तो फिर ड्रामा ही बन गया था। लेकिन खैर दोस्तों, एक और स्टोरी आप लोग के साथ अपने घर के हवाले से शेयर करूँगी इंशाल्लाह कल। और वो ऐसा है कि हमारा घर बिल्कुल पहले सही था, लेकिन अब उसमें मामलात शुरू, और उसकी भी बारे में भी बताऊँगी कि उसमें मामलात क्यों शुरू हुए हैं। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ यार आप लोगों से एक हॉरर सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि मेरा वॉच टाइम आगे की तरफ बढ़े। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।